بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، سب سے پہلے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بدترین دہشت گردی ہے۔ حکمرانوں اور تمام امت مسلمہ سے اپیل کرتے ہیں اس شیطانی عمل کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھائیں۔ سویڈن میں بے حرمتی کا واقعہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ اب ہمیں مذمت سے بڑھ کر عملی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو۔ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اگر ایسے ہی مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا جاتا رہا تو دنیا میں امن کیسے پیدا ہوگا؟ دوسرا، آج ایک عظیم ہستی کا ذکر پاک کریں گے جن کے فیض اور صدقے سے برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور غلاموں کی فہرست میں شامل ہیں۔ حجت الاولیاء ہند الولی قطب المشائخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں خواجہ صاحب کے جو عرس ہے اس کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو آج ہمارے دو موضوعات ہوں گے، اور تیسری بات ایک اور میں عرض کرتا چلوں، آج کل کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص یہ رونا روتا ہوا نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور اشیاء کی دستیابی جو ہے وہ ممکن نہیں رہی۔ تو ہم جو سارا بلیم ہے یا قصوروار جو ہے وہ حکمرانوں کو ٹھہراتے ہیں، لیکن میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں۔ میرے ساتھ یہ ہوا ہے جس دن لائٹ گئی ہے کہ جو ٹارچ 300-400 روپے میں ملتی ہے عام دنوں میں، اس کا 2000 اور 2500 روپیہ مانگ رہے تھے، اور موم بتیاں جو ہیں وہ پوری ختم ہو گئیں، اور حتیٰ کہ چراغ جو ہے وہ بھی ملنا مشکل ہو گئے تھے۔ تو کیا یہ سب کچھ ہمیں حکومت نے کہا تھا کہ ہم نے کرنا ہے؟ اتنے ریٹس حکومت نے کہا تھا کہ ہم نے بڑھانے ہیں؟ بطور مسلمان، بطور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم نے قبر میں حشر میں کوئی جواب نہیں دینا، صرف دنیا ہی کمانی ہے؟ یہ تین آج کے ہمارے موضوعات ہیں، اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے آج بھی ہم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب موجود ہیں۔ ان دونوں احباب کی جانب بڑھتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ آج سوال بھی زیادہ ہیں اور موضوعات بھی زیادہ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو گفتگو ہے وہ اس میں کور ہو جائے۔ آغاز آپ سے میں چاہوں گا، اور سب سے پہلے تو اس حوالے سے فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ اگر اسی طرح مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا جاتا رہا تو کیا دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ جان بوجھ کر کچھ عرصہ بعد اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شان میں گستاخی یا قرآن پاک کی بے حرمتی تاکہ مسلمانوں کو چیک کیا جاتا رہے؟ جی میں تو آپ کا شکر گزار بھی ہوں، آج کے اہم پروگرام میں سفر ہدایت میں شرکت کا موقع ملا، اور آپ جتنے مناسب انداز میں اور مثبت سوچ اور فکر کے ساتھ ملک و ملت کی رہنمائی اور رہبری کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول بھی فرمائے۔ آمین۔ اور اس روز نیوز چینل کی پوری انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ لیکن آج کے اس موضوع کے حوالے سے تو دل بہت چھلنی ہے، بہت دکھی ہے کہ آئے روز یہ مغرب جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بڑی تہذیب ہے، بڑا علم ہے، تحقیق ہے، ان نالائقوں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زائد مسلمان بستے ہیں، اور قرآن مجید کی توہین اور بے حرمتی کر کے ان کے زخموں کو چھلنی کیا جاتا ہے، اور ان کے جذبات جو ہیں ان کو مجروح کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی غنونی اور بدترین قسم کی دہشت گردی ہے۔ صحیح۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی اظہار رائے کے نام پر بھی بدنما داغ اور دھبا ہے، اس لیے کہ یہ آزادی اظہار رائے کس مقصد کے لیے ہے کہ اتنے مطلب ہے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس اور آخری لاریب کتاب جو امن و سلامتی کی ضامن ہے، جو کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، آپ کے قلب اطہر پہ اتری ہے، یہ کتاب رحمت ہے۔ اس سے تو انسانیت کو سکون اور امن ملے گا۔ تو جو بدبخت لوگ اس کو جلا رہے ہیں، ہم ان کی جو ہے وہ پرزور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنے پاکستان کے ارباب اقتدار سمیت مسلم امہ کے حکمرانوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے منظم اور متحد ہو کر
مؤثر آواز اٹھائی جائے اور اس واقعہ کی نہ صرف بھرپور مذمت کی جائے بلکہ عالمی سطح پر ایسی قانون سازی کی جائے جس کے ساتھ یہ درندہ صفت لوگ جو آئے روز توہین رسالت اور توہین قرآن کا ارتکاب کرتے ہیں یہ قانون کے شکنجے میں آ سکے اور انسانیت کو سکھ اور سکون مل سکے. جی پروفیسر ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب، ایک تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس حوالے سے کہ پرزور مذمت تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، احتجاج بھی ہوتا ہے، ابھی جو وقت ہے، جو ڈیمانڈ ہے ٹائم کی، اس کے مطابق مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا جو واقعہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہم روتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم کتنے بڑے چور اور ڈاکو بن جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ موضوع بہت عام تھا اور اس پر گفتگو کرنا انتہائی ضروری تھا. جو یہ قرآن مقدس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی نارمل انسان نہیں تھا جس نے اس طرح کی حرکت کر دی کہ چلو جی گھر سے اٹھا اور اٹھ کر معاشرے میں آ گیا اور اس نے کیمراز لگوائے اور بس قرآن مقدس کی جو ہے وہ بے ادبی کر دی. ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ سویڈن کے اندر ایک پارٹی ہے جس کا نام ہے اسٹرام کرس پارٹی. اس پارٹی کا یہ باقاعدہ رہنما ہے اور لیڈر ہے جس نے یہ گستاخی کی ہے، اور اس کا نام ہے راسموس پالوڈان. اس نے یہ گستاخی کا جو ہے نا وہ گستاخی کی ہے اور سر انجام دی ہے. تو اس رہنما نے پوری پلاننگ کے تحت یہ سارا سلسلہ کیا ہے. لہٰذا چونکہ وہ ایک سویڈن کی سیاسی پارٹی ہے اور وہ سیاسی پارٹی کا ایک رہنما اور لیڈر ہے، تو ہم یہ امت مسلمہ سے یعنی OIC سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سویڈن کو تا وقت معافی انہیں مذہبی دہشت گرد اور فکری دہشت گرد قرار دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب. فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس کی رہ نہ سکی عفیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف. اللہ اکبر. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب کیا جاتا ہے، چلیں آپ فرما دیں پروفیسر صاحب، کہ یہ جو ابھی بھی لائٹ جس دن گئی اس وقت ہوا، آٹے کے حوالے سے دیکھ لیں، چینی کے حوالے سے دیکھ لیں، اور چونکہ یہ پروگرام تو خالصتاً جو ہے وہ دینی اسلامک پروگرام ہے، لیکن یہ بھی چیز جو ہے وہ اسلام سے ہی لنک کرتی ہے. اس وجہ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم دوسرے کو تو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں موقع ملتا ہے کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کس طرح سے لوٹتے ہیں؟ اور صرف پھر حکمرانوں کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا دینا. قرآن پاک میں یہ بھی تو ہے نا کہ جس طرح کی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی فرمائیے کہ یہ تو پھر اس طرح تو بہتری نہیں آ سکتی ڈاکٹر صاحب. بہرحال یہ افسوس کی بات ہے جی، یہ میں سمجھتا ہوں یہ عوام کا اخلاقی دیوالیہ پن ہے. جس کو جو موقع ملتا ہے وہ اس سے اپنی ذات کے لیے نفع اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ اوروں کو حقوق جو وابستہ ہیں ان کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے. جبکہ اسلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق پہ بڑا زور دیا ہے. تو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہوتا ہے. جہاں مقتدرہ جو قوتیں ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک رول ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، عوام کا بھی، اور عوام کے لیے خود اس کے اندر اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے. اور جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ مطلب ہے ایسے حادثات سے واقعات سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ اس قدر مہنگائی کر دینا، ذخیرہ اندوزی کرنا، لوگوں کے لیے نقصان کا باعث اور اضطراب اور بے چینی کا باعث بننا، یہ انتہائی خطرناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسلام کی تربیت سے دوری کا نتیجہ ہے. اسلام کی تعلیمات تو یہ ہوتی ہے کہ اوروں کو کچھ فائدہ پہنچا کے خوش ہوتے ہیں، اور گرتے ہوئے کو اٹھا کے خوش ہوتے ہیں، بے سہاروں کے سہارا بن کے خوش ہوتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلا کے خوش ہوتے ہیں. یہ جو ہے کسی کو مشکل حالات میں دیکھ کر اس کی دستگیری یا مدد کرنے کی بجائے الٹا اس کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دینا، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جی پروفیسر، اس حوالے سے میں جناب یہ کہوں گا کہ حضرت جریر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس بات پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا اور جب بھی سودا بیچوں گا تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ اللہ پتہ یہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ بلکہ آقا علیہ السلام اس بات پر بھی بیعت لیا کرتے تھے کہ تجارت میں کسی کے ساتھ ظلم و جبر و زیادتی نہیں کرو گے۔ لہٰذا آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی اللہ سے وعدہ کریں کہ یا رب العالمین ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، اور ہم اپنے مشائخ اور جو ہمارے مرشد ہوں اگر تو ان کے ہاتھوں پر اس بات پر بھی بیعت کریں کہ ہم حق نہیں ماریں گے۔ حال یہ ہوا کہ بجلی چلی گئی، اعلان یہ ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ 12 گھنٹے کے لیے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ گورنمنٹ کی نالائکی ہے کہ یہ ڈوبا، اور ساتھ میں عوام نے کہا چلو گورنمنٹ لا قانونیت کا شکار ہے پاکستان تو ہم بھی ذرا اس میں ہاتھ دھو لیں، اور انہوں نے یہ کیا کہ ایک موم بتی جو 30 روپے کی تھی وہ 500 کی کر دی، ایک ٹارچ جو 300 کی تھی وہ 3000 کی کر دی۔ اسی طرح آٹے کا حال آپ دیکھ لیں، دیگر تمام تر یہاں حال یہ ہے کہ ایک بچہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں آدھا کلو آٹا لیتا ہوں لوگوں سے پیسے مانگ کے، حالانکہ وہ اچھے خاندان کا لڑکا تھا۔ یہ آج کی بات ہے، میں نے دیکھا میڈیا پر۔ تو میری ماں اس آدھا کلو سے 4 دن یا 5 دن گزارتی ہے، اور ہم آدھی روٹی کھاتے ہیں جو سوکھ جائیں ان کو بھگو کر کھاتے ہیں۔ یہ 2023 کا پاکستان ہے۔ چاہیے ہمیں یہ ہے کہ ہم غیرت مند مسلمان ہو جائیں، اور یہ غیرت نہیں ہے کہ جب آپ پر مشکل پیش آ جائے تو آپ لوٹنے بیٹھ جائیں، صرف اپنا گھر بھرنا شروع کر دیں۔ ہاں، غیرت ایمانی یہ ہے، غیرت ملی یہ ہے کہ جب کسی پر مشکل وقت آ جائے تو آپ اپنے جیبوں کو کھول دیں، اپنے خزانوں کو کھول دیں، تو لوٹنے کے بجائے تقسیم کریں۔ یہی انسانیت ہے، یہی مسلمان ہے، وگرنہ درندگی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب جی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اپنا نام حسن ہے جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو شامل کروں گا، اور والد کا نام غیاث الدین ہے، پیر و مرشد کا نام عثمان ہارونی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آغاز جو ہے وہ فرمایا جائے خاندانی پس منظر سے۔ جی حضرت سلطان الہند ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی تو معین الدین حسن ہی ہے جی۔ پیر سنجر کے نام سے علامہ اقبال نے بھی ان کو یاد کیا کہ یہ سنجر قصبہ میں پیدا ہوئے، سنجرانی سنجرانی۔ اس بنیاد پہ پیر سنجر انہوں نے اپنے اشعار میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا، سبحان اللہ۔ اور پھر خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی حسینی، والد گرامی کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسنی، سعادات میں سے ہیں۔ اور ان کے بہت بڑا مطلب ہے، ان کے والد گرامی بھی زمانے کے ایک ممتاز عالم اور مشائخ میں ایک ممتاز نام رکھتے تھے، ان کے والد گرامی بھی صحیح ہے۔ اور پھر انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر جو ہے قرآن مجید حفظ بھی کیا، دینی تعلیم حاصل کی، علوم اسلامیہ پڑھے، پھر جا کر حضرت خواجہ محمد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد جنید ہے بغداد شریف میں، وہاں پہ ان کی زیارت و ملاقات کے ان کو شرف حاصل ہوا، سبحان اللہ جی۔ تو یہ اس بنیاد پہ ان کے مرشد گرامی نے انہیں پہلی ملاقات کے اندر ہی انہیں مسجد کے آداب کے تحت انہیں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، قرآن سورہ بقرہ کی تلاوت کا، سورہ اخلاص کا، مختلف اوراد و وظائف جو ہے ان کے لیے تجویز فرمائے۔ صحیح ہے، میں آپ کو دوبارہ شامل کروں گا ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب۔ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہی ملتا نا، وہ ایک مجذوب تھے، اور جو وراثت میں آپ کو پنچکی اور باغ ملا تو اس میں جو ہے وہ کر رہے تھے اپنا سلسلہ، تو وہ آئے اور تشریف لائے، انہوں نے کوئی پھل یا غالباً روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ عنایت فرمایا، اور جیسے ہی وہ آپ نے تناول کیا تو اس کے بعد دل کی دنیا جو ہے وہ بالکل بدل گئی، دل اچاٹ ہو گیا اور راہ حق کی تلاش میں نکل گئے۔ ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ معین الحق اور حجت الاولیاء اور سراج الاولیاء اور فخر القاملین، قطب العارفین، ہند الولی، عطاء رسول، تاج الاولیاء، سلطان الہند، ولی الہند اور وارث النبی فی الہند، ان القابات سے بلا وجہ ہی نہیں پکارے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سید گھرانے سے تھے، کھاتے پیتے متمول گھرانے سے تھے، اور حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے باغ میں سے گزرے
تو انہوں نے بڑے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ انہیں سلام کیا. تب آپ کا لڑکپن تھا، یعنی کہ 14-15 سال کی ایج تھی. بالکل. تو جب آپ نے ادب سے سلام کیا تو ان پر سلام کا اثر ہوا. واہ. جب آپ کا اخلاق اور رویہ اچھا ہوتا ہے نا، وہ تاثیر رکھتا ہے. تو انہوں نے ادب سے عرض کیا قبلہ آپ میرے باغ میں تشریف رکھیے، میں خدمت کر لوں. تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، انہوں نے انگور پیش کیے اور انہوں نے جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا. وہ ٹکڑا یوں تھا جیسے آقا علیہ السلام نے بھیجا ہو. واہ واہ واہ. اور آقا علیہ السلام کی خاص نورانیت اور فیض اس کے اندر تھا. جو جب انہوں نے وہ کھایا، لنگر کھایا، اور وہ ٹکڑا جو روٹی کا ہے وہ کھانے کے بعد، تناول فرمانے کے بعد، حضرت واضح طور پر تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چند ہی دنوں کے بعد وہ باغ سیل کر دیا، بیچ دیا، اور تحصیل علم دین کے لیے نکل پڑے. حتیٰ کہ آپ نے دین کے علوم حاصل کیے، ساتھ ریادتیں کی، اور درجہ ولایت پر پھر فائز. سبحان اللہ. سفر بڑا کیا ظفر جلالی صاحب، سمرقند، بخارا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں، اور دینی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے رہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ اتنا سفر کرنے کے بعد، اچھا میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ صوفیاء نے لکھا اس حوالے سے، اولیاء نے، کہ یہ جو بیعت ہوتی ہے نا، یا یہ جو تصوف ہوتا ہے، یا یہ جو روحانیت ہوتی ہے، یہ بھی رزق کی طرح ہوتی ہے. تو جہاں سے آپ کو ملنا ہوتا ہے نا، آپ گھوم پھر کے وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. تو دیکھیں اتنا سفر کیا، لیکن فیض کہاں سے لکھا تھا. اور پھر ایک اور بات میں عرض کر دوں، پھر آپ فرمائیے گا. 20 سال خدمت کی اپنے پیر و مرشد کی، اس کے بعد پھر کہ خلافت سے آپ کو نوازا گیا. آج کل کے دور میں جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جی یہ تو ظاہر ہے جی، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے یہ مشقتیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، اور دور دراز کے اسفار کیے ہیں. اور پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے سال اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے اس قدر تربیت کے مراحل سے گزر کر خواجہ معین الدین بنے ہیں. آج دنیا جن کو غریب نواز کہتی ہے نا، ایسے تو نہیں بن جاتا غریب نواز نا. آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ اپنے شیخ کامل کے ساتھ ہی خانہ کعبہ شریف کی زیارت و حاضری کے لیے گئے. تو کعبہ شریف کے طواف کے دوران جب میزاب رحمت کے نیچے کھڑے تھے اپنے شیخ کامل کے ساتھ ہی، وہاں سے آواز آتی ہے کہ یہ معین الدین حسن جو ہے یہ محبوب خدا ہے، یہ خدا کا محبوب ہے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر مطلب ہے اوراد وظائف کی تلقین کے ساتھ ساتھ باقاعدہ عملی تربیت اور ٹریننگ دیتے رہے. پھر وہاں سے کہنے لگے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں قبولیت مل گئی ہے، اب روزہ سرکار کی حاضری کے لیے جاتے ہیں. حاجیو او شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. وہاں جا کر جب پہنچتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آقا حضور کی بارگاہ میں، پھر ویسے بھی وہ ظاہر آقا حضور کی اولاد سے تھے، آقا حضور کے ہی فرزند تھے. پھر شیخ کامل کی تربیت کے نتیجے میں جب وہ اندر کی دنیا بدل چکی تھی اور آقا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو اندر سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ. آقا حضور کی طرف سے لقب دیا گیا. اور آقا حضور علیہ السلام نے جب جواب دیا تو آپ کے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب کام ہو گیا، اب مور حضور کی بھی لگ گئی. آقا حضور نے یہ پیغام دیا تھا کہ تو معین الدین ہے، ہندوستان جا کر اجمیر میں ڈیرا لگانا ہے اور وہاں پہ جو ہے کفر اور ضلالت و گمراہی کے اندھیروں کو دور کرنا ہے، دین اسلام کا چراغ روشن کرنا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب جی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار شریف پر بھی حاضری دی، ملتان بھی تشریف لائے، اور یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بھی آپ کی رفاقت رہی، ملاقاتیں رہیں. اور یہ پھر آپ نے ہی فرمایا نا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. جی بے شک آپ نے ایسے ہی کیا. معذرت. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تو چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض مل چکا تھا، اور السلام علیکم وعلیکم السلام یا سلطان الہند یا پھر یا قطب المشائخ کے الفاظ سے
آقا علیہ السلام نے نواز دیا تھا، واہ۔ تو جو وہاں سے نوازا ہوا ہوتا ہے نا، وہ واہ، ہر واہ، جگہ پر ہی وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا واہ جاتا واہ واہ، ہے، سبحان پھر اسے اللہ، ہاتھوں سبحان ہاتھ اللہ، لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی وجہ ہوئی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے بعد جب داتا صاحب کی بارگاہ میں پہنچے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طور پر یہ اشارہ فرمایا کہ یہاں چلہ کرو، اور آپ نے جب چلہ فرمایا 40 دن، جیسے کہ آج بھی لاہور میں چلہ گاہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے، تو چلہ کرنے کے بعد پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے باقاعدہ فیض حاصل کیا۔ اس سے ہم پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لاہور جاتے ہو داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو، لاہور جاتے ہو تو اس دربار اور مزار پر کیا لینے جاتے ہو؟ تو ان لوگوں کو بتانے کی بات ہے کہ جس نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا تھا نا، وہ داتا صاحب ہی کا نوازا ہوا تھا۔ لہٰذا اولیاء کرام بظاہر صاحب مزار ہوتے ہیں، مگر در حقیقت اللہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے انسانوں کے دل بدلتے ہیں۔ تو جب دل بھی بدلتے ہیں اور قسمتیں بھی بدلتے ہیں، اس لیے ہم ان کے مزار پہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ اسلام جہاں بھی گیا اس کو مختلف طرح کی جو پریشانیاں ہیں یا مشکلات ہیں وہ درپیش تھیں، لیکن دیکھیں برِ صغیر پاک و ہند کا معاملہ اور طرح کا ہے۔ یہاں پہ جو ذات کا فرق تھا، رنگ کا فرق تھا، نسل کا فرق تھا، یہ چیزیں باقی جگہوں پر نہیں تھیں۔ تو پھر کیا یہی وجہ ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز، شیخ شہاب الدین، اس طرح کے جو اولیاء اللہ ہیں یا صوفیہ ہیں وہ میسر آئے، تاکہ جب وہ فرق دیکھتے تھے نا ختم ہوتا ہوا، وہ اچھوت کا اور برہمن کا وہ فرق دیکھتے تھے ختم ہوتا ہوا، تو پھر وہ کہتے تھے یہ تو حقیقی بات ہے، پھر وہ جوک در چوک جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ ڈاکٹر صاحب؟ بالکل آپ نے بڑا ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ جس طرح ہر زمانے میں جب انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں نا، تو انہوں نے اہل زمانہ کے حالات کے پیش نظر معجزات سے نوازا گیا تاکہ ان کو مسخر کرنا، ہدایت دینا آسان ہو جائے۔ اسی طرح جو ہندوستان کا ماحول یہ ہندوؤں کی وجہ سے چھوت چھات کا تھا نا، یہاں پہ صوفیاء کرام نے جو نبیوں کے وارث بن کے آئے، خادم اور غلام بن کر آئے ہیں، انہوں نے جو کردار نبوی کے تحت انسانی مساوات کا درس دیا، خلق خدا کو پیار اور محبت اور رواداری کا درس دیا، اس کے نتیجے میں خلق کے دل میں بڑا پیار آیا، اس لیے کہ وہ معاشرے کے اس ناہمواری اور معاشرے کی ناانصافی سے تنگ لوگ تھے۔ ان صوفیاء کرام یہ تو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے تو اپنے لیے تو نہیں نا، یہ تو خالق کے لیے جیتے ہیں، اور خالق کی مخلوق کے ساتھ پیار ان کا حد درجے کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ صوفیاء کرام اس خطے میں جو آئے ہیں، ان کی بدولت دین اسلام پھیلا ہے، اور ان کے صرف قول گفتار سے نہیں، ان کے عملی کردار سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ آتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر خانے سے، کیونکہ لنگر خانہ جو آپ کا تھا اس کا انتظام آپ بڑا باضابطہ کرتے تھے، اور اس میں کوئی نگرانی کرتے تھے، اور اس میں رنگ و نسل کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ بالکل آپ کے آستانہ عالیہ پر لنگر شریف میں لوگ آتے، ہندو آتے، سکھ آتے، طرح کے لوگ آتے، کوئی پہلی بار ہی لنگر کھا کے دل کی دنیا بدل جاتی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، کوئی دوسری بار آ کے مسلمان ہو، کوئی تیسری بار، کوئی چوتھی بار۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ خواجہ کی بارگاہ میں آئے اور لنگر کھائے اور اثر رہا ہو۔ یعنی خلق خدا کو آپ نے ظاہری طور پر ان کی بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور جو انس اور پیار دیا نا، اس سے ان کے دلوں کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ آپ اس لیے کہ اللہ کے ولی صرف ظاہر کو نہیں بدلتے، وہ تو دلوں کو بدلتے ہیں۔ ان کی حکومت جو ہے نا دلوں پہ ہوتی ہے۔ ہندوستان کے اندر اگرچہ بادشاہوں کی حکومت رہی وقتاً فوقتاً، اگرچہ وہ بادشاہ بھی صوفیاء کرام کے زیر اثر ہی رہے، صوفیاء کرام سے عقیدت رکھتے، محبت رکھتے، فیض لیتے تھے، لیکن جو دلوں پہ حکومت ہے وہ سدا اللہ والوں کی۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ رسپانس کریں۔ لارڈ کرزن جو واسرائے ہند تھا وہ واپس گیا تو اس نے کہا بظاہر تو ہماری حکومت تھی، لیکن دلوں پر حکومت جو ہے وہاں پہ ایک قبر کی ہے، اور وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ آپ فرمائیے، پھر میں کلام شامل کروں۔ جی بالکل، اس کی یہ بات تو آپ بتا چکے، مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شہاب الدین غوری جیسے فاتح دہلی بادشاہ جو ہیں، وہ سپہ سالار، وہ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہیں۔ ہاں جی، ان کے خواب میں آ کے جو آپ نے فرمایا۔ جی بالکل، یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو صوفیاء ہوتے تھے اور آج بھی جن کو صوفی ہونا چاہیے، وہ مزاج شناس ہوتے ہیں۔
واہ واہ واہ، مزاج شناس ہونا ضروری ہے صوفی کے لیے، وہ گہرا صوفی گہرا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے قوالی سے آغاز کیا. جی. وجہ یہ ہے کہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں آج بھی وہ مزامیر کو اور سنگنگ کو وہ خدا مانتے ہیں، وہ سنگنگ کو سجدہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی بھی بڑا گلوکار جو ہے وہ جب بھی اسٹیج پر جاتا ہے، منچ پہ جاتا ہے، تو وہ پہلے اسے ہاتھ لگا کے یا پھر منچ پر ہی سجدہ کر کے پھر وہ اپنا کلام سٹارٹ کرتا ہے. تو جو سنگنگ کو خدا سمجھتے تھے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کے تحت انہیں کی سنگنگ کے روپ میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا جب نام بلند کیا تو پھر وہ دیوانہ وار ادھر آئے. یہ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی ہی. مگر آگے بتاؤں کہ آج کل بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ صوفی نائٹ کے نام پر قوالیاں کراتے ہیں اور پھر اس کے اندر ڈانس اور بے ہنگم سسٹم ہوتا ہے، بے حیائی کو عام رواج دیتے ہیں. تو وہ جو صوفی نائٹ ہے یہ صوفی نائٹ کو بدنام کرنے والی بات ہے. کسی بھی مرد اور عورت کے لیے قوالی سننا حرج نہیں ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ قوالی کے نام پر بے حیائی کریں. لہٰذا یہ جو آج کل صوفیات کے نام پر صوفی نائٹس کروائی جا رہی ہیں یہ صوفیات کے پیغام کو بدنام کرنے کے لیے ہے اور ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے کلام شامل کرنا ہے علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، اور آپ احباب کی پڑھنا تو میں نے ایک اور کلام تھا، لیکن آپ ماشاءاللہ دونوں احباب کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کلام ذہن میں آ کے اس کے 2 سے 3 ماشاءاللہ اللہ برکت دے. تصویر ان کی دل میں اتارے چلے گئے، تصویر انہیں کی دل میں اتارے چلے گئے. ہم خانہ حیات سنوارے چلے گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم خانہ حیات یہ جانتے ہوئے کہ وہ دل میں ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ جانتے ہوئے کہ وہ دل میں ہے جاگزیں، پھر بھی قدم قدم پہ پکارے چلے گئے. سبحان اللہ. پھر بھی قدم قدم پہ پکارے چلے گئے. سبحان اللہ. ڈر تھا کہ بہہ نہ جائے کہیں سہیل حشر میں. ڈر تھا کہ بہہ نہ جائے کہیں سہیل حشر میں،
صد شکر ہم کنارے کنارے چلے گئے، صد شکر ہم کنارے، مشکل تھا اے ریاض گزر پل صراط سے، مشکل تھا اے ریاض گزر پل صراط سے، لیکن کسی کرم کے سہارے چلے گئے، لیکن کسی کرم کے سہارے چلے گئے، ہم خانہ حیات۔ کیا کہنے، سلامت رہیں۔ جزاک اللہ، یہ آپ کا ذوق سماعت، اور اللہ تعالیٰ احباب کے ذوق سماعت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے ڈاکٹر جلالی صاحب آپ کو شامل کرنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ جب آپ اجمیر تشریف لائے تو ایک بڑے سے درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے، اور سپاہیوں نے آ کے اٹھا دیا، وہ جو پرتھوی راج تھا اس کے سپاہیوں نے کہ یہ تو اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے غصہ کیا اور اٹھ کے چلے گئے، فرمایا اب یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ پھر وہ بیٹھے رہے، پھر منت سماجت کی اور پھر کہا کہ معاف کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ جو ہے نا، صوفیاء کرام، میں نے پہلے عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہے۔ واہ، تو جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات نوازے جاتے ہیں، اسی طرح اولیاء کرام صوفیاء اعظام کو کرامات سے نوازا جاتا ہے، سبحان اللہ، جس کے ذریعے خلق خدا کی رہنمائی مقصود ہوتی ہے۔ واہ، ان کی اس کے اندر اپنی کوئی نفسانیت کی تسکین نہیں ہوتی، معاذ اللہ، جی، وہ تو خالق کی مرضی سے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، خالق جس حال میں رکھے خوش رہتے ہیں۔ اب یہ اس طرح کے جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے نا، یہ اولیاء کی کرامات برحق ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان سنجر پیر سنجر صاحب جب تشریف لائے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے درخت کے نیچے، جس طرح عام طور پہ راستے میں درخت کے نیچے کوئی بھی بیٹھ جاتا ہے، کسی کی ملکیت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ راجہ جو تھا نا، اس کا ساربان آیا، آ کر کہنے لگا کہ بزرگوں یہاں پر تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ادھر تو ہمارے راجہ صاحب کے جو اونٹ ہیں وہ بیٹھیں گے۔ تو آپ نے اس کو سمجھایا کہ ایسے نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چلے جائیں گے تو انتظار کر لیں۔ اس نے کہا ضد جب کی تو آپ نے اس ٹائم اٹھ گئے، لیکن آپ نے فرمایا چلو پھر آپ اس کے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے، فرمایا آپ اس کے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے اس درخت کے نیچے۔ آپ تشریف لے گئے، جب دوسرے دن وہ ساربان اونٹ اٹھانے لگا تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ پھر لوگوں نے اس کو بتایا وہ جو بزرگ تشریف لائے تھے، جن کو آپ نے تنگ کیا، یہاں بیٹھنے نہیں دیا، یہ تو ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات تھے کہ یہ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اب یہ ان کو اٹھانے کی قدرت تیرے پاس نہیں ہے، یہ جنہوں نے کہا نا بیٹھے رہیں گے، اب ان کی زبان سے ہی کوئی لفظ نکلے گا تو یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پھر ساربان جو ہے راجہ کا پیچھے گیا، منت سماجت کی ان لوگوں نے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پہ جو ہے وہ شفقت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، اب آپ کے اونٹ اٹھ جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی کرامات کا ظہور جو ہوتا ہے نا، وہ متکبرین کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں معرفت خدا آئے اور اللہ کی مخلوق سے وہ پیار کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر سعید عباس قادری صاحب، انا ساگر کو بھی لوٹے میں بند کر دیا، اور یہ جو کہا جاتا ہے عام الفاظ میں کہ کوزے کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا، تو وہ خواجہ صاحب نے عملی طور پہ بند کر کے بتا بھی دیا کہ یہ اس طرح کی کہاوت بولی جا سکتی ہے، لیکن کرنے والے لوگ پھر وہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول ہوتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب وضو نہیں کرنے دیتے تھے اس جھیل میں سے آپ کو، مسلمانوں کو؟
جی بالکل، مسلمانوں کو وہ وضو نہیں کرنے دیتے تھے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی وضو کرنے میں رکاوٹ کا سبب تھے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے انا ساغر جو کہ ایک دریا ہے اور بہت ہی اس کی ایک ہسٹری ہے تاریخ ہندوستان کے اندر، تو اس کو کوزے میں بند کر کے فرمایا جاؤ کر لو وضو، تو کر لو تم اب استعمال۔ تو انہوں نے نہانا، اپنے جانوروں کو پانی پلانا، پوری بستی آباد تھی اسی انا ساغر کی وجہ سے، کیونکہ پرانے زمانوں میں تو پانی کے ارد گرد جو ہے وہ بستیاں آباد ہوا کرتی تھیں، حتیٰ کہ جب انہوں نے کہا جی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سارا خشک ہوا پڑا ہے، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر اس ایک اللہ کو مانو، اس اللہ نے اس کوزے میں پانی کو بند کر دیا، لہٰذا جب آپ نے اس کوزے کو اس کے اندر پھینکا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے کا سارا پانی سے بھر گیا اور پھر سے وہ چلنے لگا۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبیوں کی عظمت تو اپنی جگہ بجا ہے، بلند ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے ہاتھوں میں بھی اپنی کائنات کے اختیارات دیے ہوتے ہیں۔ کوئی کر سکتا ہے اندازہ اس کے زور بازو کا۔ خواجہ نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے در سے قیامت ہی اب اٹھائے گی، اللہ تمہارے در سے قیامت ہی اب اٹھائے گی، یہاں سے جائیں تو جائیں کدھر غریب نواز۔ فرماتے ہیں نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہیں کریم کہ ازل سے ہے محمد کا گھر غریب نواز۔ تو اس لیے وہ غریبوں کو جو نوازنے والے ہیں نا، وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو چاہیں وہ کر دیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، غریب نواز۔ اور یہ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ مختصر رسپانس فرمائیے گا، اور آج چونکہ خواجہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تو ان کی منقبت کے بھی 2 شعر شامل کر لیں گے اگر ٹائم ہوا آپ کی اجازت سے۔ مرشد نے فرمایا کہ دیدار اگر کر لیا تو جنتی، اور خود اپنے تک رکھنی ہے بات۔ آپ نے سب کو جو ہے وہ بتا دیا تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ فیض یاب ہو سکیں، اور جنت اگر ان کو مل جائے تو یہ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اعزاز، کہ میری وجہ سے باقیوں کو مل جائے، میں بے شک جہنم میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی یہ جو آپ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، آپ کا ایک قول مبارک ہے نا جی، آپ فرماتے ہیں اللہ کا دوست کون بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے نا، ولی اللہ بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کی سخاوت دریا جیسی ہوتی ہے، جس کی سخاوت دریا جیسی، اور جس کی شفقت آفتاب کی مانند ہوتی ہے، اور جس کی تواضع اور عاجزی زمین کی طرح ہوتی ہے۔ اب زمین پہ ہر فاسق و فاجر، دشمن، دوست سارے چل رہے ہوتے ہیں، زمین تو نہیں کہتی کہ میرے اوپر کیوں چلتے ہیں۔ اور جس طرح دریا کی ہوتی ہے ایک سخاوت، اس سے ہر کو کتا بلا بھی پی رہا ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ انسانوں نے پینا ہے یا اپنوں نے پینا ہے، دشمن بھی پیتے ہیں، دوست بھی پیتے ہیں۔ اور سورج کی جب روشنی آتی ہے سب پہ پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ نظریہ جو ہے نا ثابت کر دیا کہ میں محبوب خدا ہوں، اور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، جنہیں دنیا غریب نواز کہتی ہے نا۔ اب میں اکیلے تنہا جنت نہیں جاؤں گا، اپنے خلق خدا کو۔ تب بھی مورخین نے لکھا ہے آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات میں سے ہے کہ اس ہندوستان کی دھرتی کو نور اسلام سے منور اور روشن کیا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اسلام میں خواجہ صاحب کی تبلیغ کا اثر موجود ہے۔ ماشاءاللہ جی، میں 2 شعر پیش کر لوں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، ضرور پیش کریں جی، پھر آپ سے ہماری بھی حاضری لگ جائے گی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں۔ ایسے دیوانے بھی خواجہ کہ ہوا کرتے ہیں، پل میں مردوں کو وہ زندہ بھی کیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کہ ہوا کرتے ہیں۔ یا معین حسن نبی حسن علی حسین حسن،
یا معین حسن نبی حسن علی حسین حسن کربلا والے تمہیں پیار کیا کرتے ہیں، کربلا والے تمہیں پیار کیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شفقت پنجتنے پاک بھی ملتی ہے انہیں، واہ واہ کیا بات، بے شک شفقت پنجتنے پاک بھی ملتی ہے انہیں، آسرا جن کو میرے خواجہ دیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔ ظہیر عباس قادری صاحب، میں جناب یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھرانے اور خاندان، بطور خاندان کہوں گا کہ اس پر ان کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے خاندان میں جو بڑے بزرگ ہیں، حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد چشتی مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، کھرل خاندان ہے ان کا، اور ان پر جو سلسلہ چشتیہ کا فیض ہے اس کا احسان ہم کبھی بھی نہیں اتار سکتے، جتنا بھی اس خاندان اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فیض کو اور ان کے تذکروں کو عام کریں اتنا ہی کم ہے۔ مگر یہاں پر میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جس پر بھی کرم ہوتا ہے صوفیاء کا، اسے چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث اور علم دین کے ساتھ جڑا رہے تاکہ گمراہی سے بچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی علم و عمل سے جڑے ہوئے تھے، اور آپ نے 9 کتابیں تصنیف کی ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا نام ہے انیس الارواح، دوسری ہے گنج اسرار، تیسری ہے دلیل العارفین، چوتھی ہے بحر الحقائق، پانچویں ہے اسرار الواصلین، اور پھر چھٹی کتاب ہے رسالہ وجودیہ، پھر کلمات خواجہ معین الدین چشتی ہے، اور پھر دیوان خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ اسی دیوان کے اندر باقاعدہ طور پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ اور ایک اہم واقعہ آپ احباب نے سن رکھا ہے کہ خواجہ صاحب کا روزہ تھا اور ایک ہندو عورت جو ہے وہ لڈو لے کر آ گئی اور پیش کرنے لگی، تو آپ نے وہ تناول فرما لیا۔ جو باقی اصحاب تھے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کا تو روزہ ہے، اور آپ نے پھر بھی جو ہے وہ لڈو کھا لیا، اور روزے بھی جو ہیں وہ رمضان شریف کے، تو آپ کا بڑا مشہور جو ہے اس حوالے سے قول ہے، آپ نے فرمایا کہ روزے کی قضا تو ہے، لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا نہیں تھی۔ اس طرح پھر ایک عورت تھی، اچھوت تھی، وہ بیر لے کر آ گئی آپ کو پیش کرنے کے لیے، اتنی بڑی دعوت تھی، تو وہ باہر بیٹھی رہی، کسی نے اندر نہ جانے دیا۔ آپ نے فرمایا فلاں نام کی ایک عورت ہے، ڈاکٹر ظفر جلالی صاحب، وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اندر لے کے آؤ۔ جب اندر لے کر آئے تو پھر فرمایا آپ نے خواجہ صاحب نے کہ وہ بیر کہاں ہے جو میرے لیے لے کر آئی ہو۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ خاصہ جو ہے وہ خواجہ صاحب کا ہی ہے صرف۔ اور لاسٹ کومنٹس بھی فرما دیجیے گا ڈاکٹر صاحب۔ حضرت خواجہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ سلطان الہند ہے نا جی، آپ نے باقاعدہ طور پر یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی ہے، اپنے عملی کردار سے، اپنی محبتیں بخیر کر، شفقتیں لوگوں کو دے کر جی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہاب الدین غوری آیا ہے، حملہ آور ہوا ہے ہندوستان کے علاقے میں،
تو باقاعدہ طور پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا جو راجہ پتھورا ہے تھا نا، جی جی، جو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں بھی پہنچاتا، پرتھوی راج، ہاں پرتھوی راج، آپ نے فرمایا اس کو زندہ ہی گرفتار کر کے مسلمانوں کے لشکر کو دے دیا۔ اللہ، یہ آپ کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ تھے فارسی کے اندر، اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم نے زندہ ہی اس کو ان کے پیش کر دیا ہے۔ تو یہ گویا کہ بظاہر تو تلواریں چلتی رہی ہندوستان میں، لیکن جو اہل اللہ نے، صوفیاء کرام نے اپنے اخلاق حسنہ سے، اپنے پیار محبت سے اور روحانی قوتوں سے اسلام کے لیے راستے ہموار کیے ہیں، اور سلاطین اسلام جو ہندوستان میں آئے ہیں ان کی بھی آپ نے سرپرستی اور نگرانی فرمائی ہے۔ لہذا آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات امن و محبت کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، اور اسلام پر آج کڑا وقت ہے، جس طرح ہم نے آغاز میں بھی قرآن مجید کی بھی حرمتی کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پیغام دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے کہ پوری مسلم امہ کو جو ہے سویڈن کے ساتھ جو ہے سفارتی اور تجارتی تعلقات کا بائیکاٹ کریں، اور نوجوان نسل جو ہے انہیں چاہیے سوشل میڈیا پر، آج کل میڈیا وار ہے، سوشل میڈیا پر جو ہے قرآن مجید کی عظمت اور شان اور قرآن مجید کے تقدس اور احترام کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائیں، اور جو بے حرمتی کرنے والے عناصر ہیں ان تک ایک مؤثر طریقے سے آواز پہنچائیں، اور مصنوعات جو ہیں سویڈن کی ان کی ایک لسٹ تیار کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ان کی مصنوعات ہیں، ان کی بڑی کمپنیاں ہیں، تاکہ جو ہے لوگ ان کا بائیکاٹ کریں، تاکہ ان تک ایک اثر پہنچ سکے کہ مسلمان بیدار ہیں اور قرآن مجید اور صاحب قرآن کی حرمت و عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بالکل، میرا بھی جناب یہی ہے کہ آج کل جو ہے نا سب سے بڑی پاور نوجوانوں کے پاس سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ جس نے گستاخی کی ہے اس نے بھی میڈیا ہی کا سہارا لیا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہمارے مرد و زن، نوجوان، لڑکے لڑکیاں بھی، اور یونیورسٹیز، کالجز اور مدارس کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ سوشل میڈیا پر کم از کم 1 منٹ کی ویڈیو عظمت قرآن اور سویڈن کی مذمت میں ڈالیں، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کے دلوں میں محبت قرآن اور محبت اسلام زندہ ہے۔ آپ دونوں اب آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ناظرین، آج بات ہوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے، اور بات ہوئی قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے، سویڈن میں جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے بات ہوئی، جو مہنگائی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے اس حوالے سے بات ہوئی، اور اس کے تدارک کے حوالے سے بات ہوئی، جو ہماری ذمہ داری ہے اس حوالے سے بات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ استغفار کرتے رہیے، یہ دعا بھی ہے، اور شفا بھی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔